دوستو، کچھ دنوں سے میں نے اپنے محسن، اپنے مرشد کریم سرکار سید محمد جعفر زمان نقوی البخاری دامضلہ تعالیٰ کے تصویر پاک کے ساتھ ان کے قول عالیہ کے امیجز بنا کر شیئر کرنا شروع کیے۔ اس عمل کے بعد حاسدین کی جانب سے ایک طوفان بدتمیزی اور عجیب و غریب قسم کا رد عمل آنا شروع ہو گئے۔ میں حسب عادت ان جاہلانہ باتوں کو مسلسل اگنور کرتا رہا، لیکن اب کچھ ابو جہل کی فکری اولاد حد سے بڑھ کر زبان درازی پر اتر رہی ہے۔ میں نے سوچا اب خاموش رہنا ٹھیک نہیں، کیوں نہ ان بدبختوں کو تھوڑا سا آئینہ دکھا دیا جائے۔ ان بیمار ذہنوں کو مرشد کریم دامضلہ تعالیٰ کی تصویر پر صرف اور صرف حسد کی وجہ سے اعتراض ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ انہیں بھگوان بنا کر پیش کر رہے ہیں، تو کبھی یہ جاہلانہ راگ الاپتے ہیں کہ شیعت میں سرے سے مرشد کا کوئی نظریہ موجود ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ قرآن پاک کی سورہ کہف کے آیت نمبر 17 کا کھلا اور واضح انکار ہے۔ کبھی یہ منافقین حسد کی آگ میں جلتے ہوئے یہ گھٹیا الزام تراشی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ انہیں امام زمانہ مانتے ہیں، حالانکہ مرشد کریم دامضلہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی شہنشاہ معظم علیہ السلام کی نصرت اور درس میں گزاری۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مرشد کریم دامضلہ تعالیٰ کی پوری زندگی، ان کی تعلیمات اور ان کا ایک ایک سانس صرف اور صرف امام زمانہ علیہ السلام کی چوکھٹ کی غلامی اور ان کے مشن کی نصرت کے لیے وقف ہے۔ ان بدعقل لوگوں کو صرف اور صرف مرشد کریم دامضلہ تعالیٰ کی نورانی تصویر پر ہی اعتراض ہوتا ہے۔ انہیں علامہ اقبال کی تصویر پر کوئی اعتراض نہیں، انہیں قائد اعظم کی تصویر پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ قائد اعظم تو بانی پاکستان، ہمارے محسن، ایک سچے مسلمان اور مومن تھے۔ یہ منافقین خوشی خوشی قائد اعظم کی تصویر والے نوٹ اپنی جیبوں میں اور اپنے گھر کی عورتوں کے پرسوں میں ٹھونستے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ منافقین ڈالر، پاؤنڈ، فرانک اور یورو جیسی غیر ملکی نوٹ بھی پورے فخر سے اپنے گھر اور گھر والیوں کے پرسوں میں رکھتے ہیں، جن پر کافروں، مشرکوں اور دجالیوں کی تصاویر چھپی ہوتی ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مقدس مزارات، زری پاک اور روضہ ہائے اطہر پر ہر ملک کی کرنسی کے نوٹ پڑے دیکھے۔ وہاں ان تصاویر پر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی اعتراض یاد نہیں آتا، لیکن جس ہستی نے شہنشاہ معظم امام زمانہ علیہ السلام کی حقیقی نصرت کا درس دیا، جس محسن نے حق کا رستہ دکھایا، جس نے امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کی تعلیم دی، ان کی تصویر دیکھ کر ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ظرف، نگاہ اور آئیڈیالوجی کس قدر جھوٹی اور پست اور زنگ آلود ہے۔ جب بھی کوئی شخص کسی ولی، فقیر، درویش یا عارف حق کی حقیقی شان بیان کرتا ہے، ان منافقین کو فوری اعتراض ہو جاتا ہے۔ یہ جاہل فوراً اس بات کو پاک خاندان علیہ السلام کے خلاف ایک گہری سازش سمجھتے ہیں، یا پھر ولی خدا کا موازنہ اور کمپیئرنگ پاک ذوات مقدسات علیہ السلام کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کتنی غلط اور جاہلانہ گھٹیا بات ہے، کیونکہ ولی اور فقیر تو پاک خاندان علیہ السلام کے نوکر اور ناصر ہوتے ہیں۔ وہ اپنا سب کچھ پاک خاندان علیہ السلام پر قربان کر کے ان کی غلامی میں زندگیاں تیاگ کرتے ہیں۔ آپ کس منہ سے بکواس کرتے ہیں کہ ان کامل ہستیوں کا موازنہ معصومین علیہ السلام سے کرتے ہیں؟ یقین جانو جو بھی پاک خاندان علیہ السلام کو کائنات کے کسی بھی ہستی کے ساتھ کمپیئرنگ کرتا ہے، وہ صریحاً شرک کرتا ہے۔ شرک کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا کا کوئی شریک بن ہی نہیں سکتا۔ شریک ہمیشہ ان پاک ذوات علیہ السلام کے حقوق اور ان کی بے مثال شان میں ہوتا ہے۔ معصومین کا کسی سے بھی موازنہ کرنے والا شخص پکا مشرک اور ملعون ہوتا ہے۔ اگر آپ آج کے دور میں غور سے گفتگو سنیں تو آپ کو ہر تیسرا شخص نام نہاد مولائی مشرک نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، ہمارے ظرف کو بلند کرے اور اپنے در کی سچی معرفت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا پاک صدا پکار، الجل یا ولی المظلومین۔